کی خامی قدر اور مختلف اضلاع سے آنے والے انجمن سپاہ صحابہ کے قافلوں، میری آج مظفر گڑھ شہر میں یہ پہلی تقریر ہے۔ آج سے پہلے مجھے آپ کے شہر میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف کیوں حاصل نہیں ہوا، اس کی وجوہات یا اس کے اسباب کیا ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی تفصیلات میں جاؤں۔ البتہ اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا انشاءاللہ اب کوئی وہ قصبہ یا شہر یا ضلع نہیں رہے گا کہ جس ضلع میں ہماری آواز کو دبانے والے کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ پیش رہو مقررین اور خطباء نے اپنے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ برادر مکرم نوجوان خطیب حضرت مولانا اسحار قاسمی صاحب اپنی جذبات، خیالات اور دلی تڑپ کا اظہار فرما رہے تھے۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یا اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میرے لیے لفظ قائد کا استعمال کیا ہے، جبکہ میں بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی بناوٹ کے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بھائی عمر میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، میں قطعاً قائد نہیں، نہ ان کا نہ کسی اور کا، میں آپ کی طرح اصحاب رسول کا ایک ادنیٰ سا نوکر غلام ہوں اور اسی پہ فخر کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، امیر عظیم اتنی بات ضرور ہے کہ میں تقریباً 20-22 سال بعد یا کچھ کم و بیش امام اہل سنت، راس المناظرین، رئیس الاتقیاء حضرت علامہ عبدالشکور لکھنوی کی تاریخ کو زندہ کرنے کا عزم کر چکا۔ اور یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ تعصب جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں پھیل گیا تھا، یا غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر پھیلا دیا گیا تھا کہ سنیت بےحش ہے یا سنی سن ہے یا سنیت میں بیداری نہیں، میں دیانتداری کے ساتھ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ سنیت میں نہ بے حسی ہے، نہ بے ضمیری ہے، نہ بے غیرتی ہے،
البتہ سنیت کو گائیڈ کرنے کی، اسے لینڈ دینے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کبھی نیک نیتی کے ساتھ سنی قوم کو لینڈ دی گئی ہے یا دی جائے گی تو یہ ایک بہادر، غیور اور باضمیر قوم ہے، اور جان تک کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی یہ قوم کبھی بریک نہیں کرتی، نہ کبھی اس میں پہلے کی ہے۔ سنیت ہی کے جیالے تھے جنہوں نے بالا کوٹ کی وادیوں کو لہو سے رنگین کیا، سنیت ہی تھی جنہوں نے 57 کی جنگ آزادی لڑی، سنیت ہی کہ وہ ہونہال فرزند اور قائدین جنہوں نے کالا پانے کی سزائیں کاٹی، سنیت ہی کہ وہ فرزند و جیالے تھے جنہیں قتل کرنے کے بعد خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے انگریز نے جلا دیا، سنیت ہی کہ وہ فرد تھے، سنیت ہی کہ وہ ہونہار فرزند تھے کہ جنہوں نے 1953 میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے لہو سے لاہور کی سڑکیں رنگین کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سنیت ہی کہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے قومی اتحاد کی تاریخ میں جیلیں بھری، ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا، تو یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ سنی قوم بےحس ہے، ختم ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ خطیب بےحس ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ خطیب ختم ہو چکا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ قومی لیڈر، قومی رہنما عیش آرام اور آسائش کا راستہ اختیار کر چکا ہو، اور وہ اپنی اس کم ہمت، اپنی اس کوتاہی اور غفلت سے پردہ ڈالنے کے لیے اپنی قوم کا مطالعہ کرے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ سنی ایک غیور قوم ہے، بےحس نہیں ہے۔ نورانی قدر آپ ہی تھے کہ معمولی تنخواہ خور مجسٹریٹ کے دفتر کا کئی دن چکر لگانے کے بعد آپ کو مسجد میں یا دینی ادارے میں قرآن و سنت پر واز کرنے کی، قرآن و سنت کو بیان کرنے کی بڑی منت سماجت کے بعد، متعدد شرائط کے بعد اور تانے سننے کے بعد کہ تم لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہو اور ہتک انیس مجسٹریٹوں کے لہجے کو برداشت کرنے کے بعد صحیح جلسے کی اجازت ملتی تھی، یہ یقیناً ہمارے ساتھ گزرتی رہی، اور آج بھی تم ہی ہو کہ باوجود تمام تر پابندیوں، تمام تر رکاوٹوں کے آپ ایک کھلے پنڈال میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں، اور دنیا کی کسی طاقت نے آپ کے راستہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی، یا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! آگیا بھائی آ گیا، آگیا بھائی آ گیا، آگیا بھائی آ گیا۔ میری علماء سے درخواست یہی ہے کہ قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے ہم مجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر کے محتاج کیوں رہیں؟ آخر کیا سرداری اس نوکر شاہی کو ماں کے جہیز میں ملی ہے اور غلامی ہمیں وراثت میں میسر ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا کوئی عقیدہ معلوم نہیں، وہ قادیانی ہے، شیعہ ہے، عیسائی ہے، داریہ ہے، کمیونسٹ ہے، کون ہے یہ کوئی معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے جناب عزت معاب لکھ کر درخواستیں دے کر قرآن کو بیان کرنے کے
یہ اجازتیں لیتے پھر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ہماری غیرت کو چیلنج نہیں ہے؟ کیا میری قوم اور میری قوم کے رہنما اور مقتدا اس حسد امیز اور اس غلیظ سلوک کے متعلق کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور اگر وہ نہیں سوچتے تو جنہوں نے سوچا ہے کیا ان کو شاباش دینے کے لیے بھی ان کے ہاتھ اور ان کی زبان تیار نہیں ہے؟ کیا اس حد تک بخل آ گئے؟ میں نے کئی بار جلسہ عام میں کہا ہے کہ ایک اقلیتی فرقہ، قرآن و سنت کا باغی فرقہ، اصحاب رسول کا دشمن فرقہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا بدترین دشمن گروہ اپنے گھوڑے اور ٹٹو کی وہ اہمیت منوا چکا ہے جو اہمیت مولوی نے اپنی قوم سے اپنی نہیں منوائی۔ گھوڑا اسی گلی سے گزرے گا، چاہے آپ جتنی درخواستیں دیں، جتنا واویلا کریں، یا اگر اس راستہ سے تازیہ یا گھوڑا گزرا اور آپ بگڑ جائیں گے، فسادات ہوں گے، نقش امن عامہ ہوگا، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، آپ کتنا ہی چیخیں لیکن ہر قیمت پہ یہی نوکرشاہی، حکومت، پولیس اس گھوڑے کو اس گلی سے گزارتی ہے اور یہ کہہ کر گزارتی ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے اور ہمیں ان کے عقیدے اور مذہب کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر گلی سے گزرنا شیعہ کے گھوڑے کا یہ اس کا دین ہے اور اوس اور سنگینوں کے پیرے میں بھی وہ گزارا جاتا ہے تو انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں بہت قریب اور بہت جلد یہ حقیقت تسلیم کرواؤں گا کہ سنی مولوی کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر قرآن و سنت کو بیان کرنا دین ہے اور اس کے کسی قسم کی کوئی پابندی اور قدغن لگانا مداخلت کی دین ہے۔ اور اگر یہ بات ہمارے پرامن پروگرام سے نہ مانی گئی تو ہم ہر اس فلم کو توڑ دیں گے اور اس دفتر کو آگ لگا دیں گے جو ہمیں دین بیان کرنے سے روکنے کی کارروائی کرے گا۔ غلامی قدر ثانی، میں نہیں سوچتا کہ ایک اقلیت کا اتنا لحاظ کیوں ہے اور اکثریت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں، بلکہ اگر آج آپ مجھے اجازت دیں تو اگر ڈپٹی کمشنر آج کے جلسے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے پروگرام نہ بناتا تو گلی گلی اور کوچا کوچا سے جو جلوس آئے ہیں یہ فضا مظفر گڑھ میں کبھی قائم نہ ہو۔ اگر مظفر گڑھ کے بازاروں میں نعرے بلند ہوئے، فضا بنی ہے تو اس فضا کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر پر ہے نہ کہ حق نواز پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر کارروائی میرے حق میں گئی ہے۔ شاید سنیت اتنی بڑی تعداد میں عام حالات میں یہاں جمع نہ ہوتی جتنی بڑی تعداد میں آج آپ تشریف فرما۔ رہی یہ بات کہ کوئی ڈپٹی کمشنر اب داخلہ بندی کے آرڈر کر کے مجھے روک لے گا، یہ چیز ناممکنات میں۔ میں ان داخلہ بندیوں مداخلت فی الدین سمجھتا ہوں، میں ان پابندیوں کو
دین دشمنی تصور کرتا ہوں اور ان پابندیوں کو توڑنا ایمانی اس تصور کرتا ہوں. اور جہاں تک مجھے اسباب حالات واقعات ساتھ دیں گے میں اس قسم کی کوئی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور باقی علماء سے بھی میری درخواست یہی ہوگی کہ آپ لوگ اپنی عزت آبرو اہمیت وقار تسلیم کروائیں. آپ اس قسم کی تمام پابندیوں کا آئندہ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں. اگر شیعت کا ماتمی خنجر بردار جلوس بند نہیں ہوتا، اس پہ پابندی نہیں لگتی، اس پہ بین نہیں لگتا، ہر سال ان جلوسوں کی وجہ سے پابند تباہی اور بربادی ہوتی ہے، پھر بھی اس پہ حکومت بین نہیں لگاتی، تو آئندہ ہر ڈپٹی کمشنر کے پابندی کے آرڈر کی بغاوت کرتے ہوئے آپ کو گلی گلی گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ صحابہ پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا. اور مزید یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر مظفر گڑھ کی نوکر شاہی کی عقل رخصت نہیں ہو گئی اور وہ میرا لہجہ یا میری گفتگو یا میرے الفاظ سمجھ سکتے ہیں اور ان میں عقل ہے، تو انہیں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کے جلسے کے بعد اگر آپ نے مزید کوئی حرکت کی جس سے ہمارے کارکنوں کو ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی، تو میری تقریر یقیناً کوئی ایسے حالات خراب نہیں کرے گی، لیکن اس کے بعد تمہاری کارروائی مظفر گڑھ کے حالات کو برباد کر دے گی اور اس کی ذمہ داری تم کی ہوگی. ہم اپنے کسی بھی کارکن کی گرفتاری برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی کارکن کے ساتھ اگر کسی ایک جگہ تم نے زیادتی کی تو مظفر گڑھ یہ نہیں کہ پھر مظفر گڑھ رہے گا، اس مظفر گڑھ کی فضا بدل دی جائے گی، حالات بدل دیے جائیں گے، اس کی سڑکوں کو جلوسوں سے بھر دیا جائے گا، آپ لوگوں کو تھانوں میں گزار دیا جائے گا. تمہاری طاقت نہیں ہے، تم آج پہلی مرتبہ مجھے نہیں روک سکے ہو، اور جب میں کئی بار مظفر گڑھ میں آ جاؤں گا تو تم میں طاقت نہیں کہ تم مظفر گڑھ کی گلیوں میں میرے راستہ میں رکاوٹ بن سکو. ہو سکتا ہے کہ تم چند ٹوٹ لوگوں کو دیکھ کر مولویت کا غلط تصور قائم کر بیٹھے ہو. مولویت ٹوٹی کا نام نہیں، مولویت تاسلیفی کا نام نہیں، مولویت رشوت دلالی کا نام نہیں، مولویت مسلک اور عقیدے کو بیچنے کا نام نہیں، مولویت شاہ ولی اللہ کے تفقع کا نام ہے، مولویت مجدد الثانی کی جلغار کا نام ہے، مولویت شاہ اسماعیل شہید کے جہاد کا نام ہے، مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے، مولویت حسین احمد مدنی کی جرأت شجاعت اور بہادری کا نام ہے. تمہارا یہ تصور غلط ہو جانا چاہیے کہ مولویت ٹوٹی کا نام ہوا کرتے. تم چند ٹوٹوں کو جنہیں داڑیاں رکھ لی ہیں انہیں مولوی مت سمجھو، انہیں یہ تصور کرو کہ انہیں شکل مولویت کی بنائی ہے، حقیقت ان کا دین سے، مولویت سے، مذہب سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولوی ہو دین بیچے، مولوی ہو رشوت دلالی کرے، مولوی ہو ڈپٹی کمشنر کا ٹاؤٹ بنے، میں اسے دین کا، مذہب کا، اسلاف کا غدار تصور کرتا ہوں. مولوی کہنا جرم بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں بڑے واضح لفظوں میں، یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولویت کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. مولوی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ کر ٹاؤٹ ہو، یقین کر لیجیے اس رب کی قسم
جس نے محمد کی زلفوں میں رعنائی رکھی، دیوبندی مولوی ٹوٹی نہیں کر سکتا، وہ دیوبندیت کو بدنام کرتا ہے، کسی اور کا ایجنٹ ہوگا، وہ دیوبند کا نطفہ، وہ دیوبند کی روحانی نسل، وہ دیوبند کا لقب ساتھ رکھنے والا اور پھر گڑی نہ پہنے، وہ دیوبند کا لقب ساتھ رکھنے والا ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالے، وہ دیوبند کا نام لینے والا عطا اللہ شاہ کی یاد تازہ نہ کرے، میں اسے دیوبندی نہیں سمجھتا، منافق سمجھتا۔ دیوبندیت ایک تحریک کا نام ہے، دیوبندیت جرأت کا نام ہے، دیوبندیت للکار کا نام ہے، دیوبندیت کیجر کا نام ہے، دیوبندیت کردار کا نام ہے۔ جبھی تو آج دنیا بلا اختیار پکار اٹھتی ہے، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، آپ بھی کہہ دیجیے۔ سامعین محترم، میری اور آپ کی آج اس پنڈال میں اس کیفیت میں پہلی ملاقات، زندگی رہی تو اور بھی ملاقاتیں ہوں، گھبرائیے مت، قطعی طور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیت بیداری کا راستہ پکڑ چکی ہے، سنیت غفلت کی چادر اتارتی چلی جا رہی ہے، سنی نوجوان اپنے موقف کو سمجھ چکا ہے، سنی نوجوان یہ باور کر چکا ہے کہ اب اگر ہم غفلت کی چادر نہیں اتارتے تو ہماری موت حرام کی موت آئے گی۔ ایسے حالات جبکہ پاکستان اصحاب رسول پر تبرہ بازی کے وقف ہو گیا ہو، اور آپ کے اس ملک میں، آپ کے اس علاقے میں، آپ کے صوبے میں اصحاب رسول صرف عام گالی نہیں، ماں کی گالی دی جا رہی ہو، بہن کی گالی دی جا رہی ہو، نانی اور دادی کی گالی دی جا رہی ہو، انہیں تحریر کیا جا رہا ہو، ان مقدس شخصیات کو بیٹی کی گالی دی جا رہی ہو، انہیں شیطان سے بڑا لعین، جہنمی اور کمینہ لکھا جا رہا ہو، ایسے حالات میں سنیت کا لمبی چادر تان کے سو جانا بہت بڑی حماقت ہے۔ میرے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ شاید آپ کے ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ شیعت کچھ نہیں کہتے، تمہاری طرف سے دل آزاری ہوتی ہے۔ تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، آپ کا کتنا قریبی رشتہ شیعہ سے ہے؟ آپ نے ان کو کہاں تک دیکھا ہے یا کتنا ان کا جائزہ لیا یا مطالعہ لیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتے؟ کہاں؟ آپ اس ملک میں نہیں بستے، آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی، آپ ملکی پریس سے بیوار ہیں، آپ سرکاری رپورٹنگ سے بیوار ہیں، آپ اپنے ملک کے وزیر داخلہ کے بیان سے اس قدر غافل ہو چکی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پارا چنار میں تمام تر بدماشی شیعت کی جانب سے ہوئی تھی؟ کیا آپ کی معلومات میں وہ بیان نہیں ہے وزیر داخلہ کا کہ ہم نے کوئٹہ کی دیواروں توڑ کر اس کے اسلحہ نکالا، اسلحہ ایران سے آیا تھا، 200 ایرانی گماشتے خمینی کے ایجنٹ پاکستان میں تقریب کاری کے لیے آئے تھے؟ کیا آپ کی معلومات میں نہیں ہے کہ کوئٹہ میں شیعوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، سنی بچیوں کے پستان کاٹے، سنی سپاہیوں کو قتل کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈپٹی کمشنر اتنا نال ہو کہ وہ اپنے ملک کے حالات سے اور اس قسم کی پریس کی خبروں سے بھی واقف نہ ہو۔ کیا کوئٹہ میں ایرانی تقریب کاروں کو بلوانے کا سبب حق نواس بنائے یا سپاہ صحابہ بنیے وہاں تقریب کاری کا سبب میں بناؤں؟ آخر آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کوئٹہ کی تقریب کاری کا ذمہ دار کون ہے، پارا چنار کی تقریب کاری کا ذمہ دار کون ہے، لانگ مارچ کی دھمکیاں دے کر قاتلوں کو چھڑوانے والا کون ہے؟ وجہ یہ بن گئی کہ سنیت سوئی ہوئی تھی، شیعت دھمکیاں دیتی تھی لانگ مارچ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ گورنر نے ان تقریب کاروں کے آگے
گھٹنے ٹیکتی گئی، اور دوسری سائڈ سے انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ تو لوگ شریف ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، ان کو تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس وجہ سے شیعت کا ایک روب قائم ہوتا گیا، اور اس صورت میں وہ سر کرتے گئے. ایک بڑی اچھی بات کہی ایک افسر نے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ اس غریب پہ کوئی آنچ نہ آئے. اس نے کہا کہ ہماری تو جان چھوٹی، چاہے ہم بظاہر سپاہ صحابہ سے ٹکرائیں، لیکن دلی ہمدردی ایک سنی کی حیثیت سے ہماری سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں. وجہ بھی ساتھ بتلائی کہ دو ٹکے کے شیعوں کے جنگ اور ان کی مختلف تنظیموں کے لوگ آ کے ہمیں دھمکیاں دیتے تھے، ہماری یہ بات نہ مانی گئی ہم دھرنا مار دیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم کہتے ہیں تم دھرنا مارو، سپاہ صحابہ بھی مقابلے میں دھرنا لگائے گی، جب لڑائی ہوگی تو ہم لڑائی کو سمیٹنے کے لیے آ جائیں گے. اس کے بعد ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے. الحمدللہ سرکاری افسروں کا ایک طبقہ ہمارے موقف کو سمجھنے لگ گئے ہے. ہر سنی افسر بغیرت نہیں ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو بغیرت ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو قادیانی ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو شیعہ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو کمیونسٹ ہیں. جو واقعتاً سنی مسلمان ایس پی ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ اب سپاہ صحابہ کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اس کے موقف کو سمجھتا ہے. جیسے میں ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، اسی طرح ایک سنی ڈپٹی کمشنر بھی چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، اس کو ابو بکر سے محبت اور پیار ہے. اور میں آپ کے شہر کی پولیس سے بھی ان سنی سپاہیوں سے جو واقعتاً سنی ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ تم ہمارے مقابلہ میں نہ آؤ، تم صرف ان شیعہ سپاہیوں کو چھوڑ دو، اس شیعہ ڈپٹی کمشنر کو چھوڑ دو، اس شیعہ ایس کو چھوڑ دو. تم نہ آؤ. میں ان سنی سپاہیوں سے کہوں گا ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے اور نہ تمہیں کرنا چاہیے. ہم دین کی بات کرتے ہیں، تم ہمارے راستہ سے ہٹ جاؤ. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے شیعہ سپاہی ہیں جو ہمارا راستہ روک سکتے ہیں، لیکن پاس یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر سنی سپاہیوں نے میری اس درخواست کو قبول نہ کیا اور ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر وہ سمجھ لیں کہ تم اتنی وقت بھی نہیں رکھتے کہ میں تمہیں جوتے کی نوک پہ لگ سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ضلع کا ڈپٹی کمشنر یہ کہہ دے کہ شیعہ تو کچھ نہیں کہتے. کیا آپ نے اخبارات میں نہیں پڑھا کہ شیعہ عمل ملیشیا نے سنی مسلمانوں کو، فلسطینی سنی مسلمانوں کو کتوں کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا، انہیں بلیوں کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا، ان کا محاصرہ کیا اور ان کے لیے خردونوش کی اشیاء پر بین لگایا اور انہیں اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ سنی فلسطینی مسلمان جو قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہاں تک مجبور ہوئے. انہوں نے پریس کے ذریعے علماء دین سے فتویٰ طلب کر لیا کہ کیا ہم جان بچانے کے لیے انسانی گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر اگر سنی مسلمان فلسطین میں ستایا جائے گا تو پاکستان کے شیعت کو کھلے عام سڑکوں پہ پھونکنے سے بھی روکا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کیسے کہہ گئے ہیں یہ کہ وہ تو کوئی بات نہیں کرتے، یہ وہ کچھ نہیں کرتے. ہر سال حج پہ جا کے حرمین کی توہین وہ کر رہے ہیں، وہاں بھی جلوس نکلتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، جہاں گلی گلی تلڑا ہوتا ہے اور بڑے لبو لہجے اختیار کیے جاتے ہیں اشارے اور کناروں میں. آپ اس تمام تعریف سے غافل ہو کر یہ کیسے کہہ گئے ہیں کہ جی وہ تو کچھ نہیں کہتے اور تمہاری طرف سے دل آزاری ہوتی ہے. وہ سویٹا نے سنی بچیوں کے پستان کاٹے تب بھی سنی کی دل آزاری نہیں ہے. وہ سویٹا نے سنی مسلمانوں کو قتل کرے تب بھی سنیوں کی دل آزاری نہیں ہے. وہ 6 نوجوانوں کو لاہور میں 10 محرم پچھلے کو قتل کر دی تب بھی سنیوں کی دل آزاری نہیں ہے. وہ ضلع خانے وال نے ایک سنی نوجوان کو قتل کر دی تب بھی سنیوں کی دل آزاری نہیں ہے. وہ ڈیرہ اسمیل خان نے 2 شہید کر دی سنیوں کے تب بھی سنیوں کی دل آزاری نہیں ہے. اور حتیٰ کہ اب تازہ واقعہ ضلع خانے وال تحصیل کبیر والا کا ایک کتا ابو بکر عمر کا نام لکھ کر جوتے کے تلوے میں چسپاں کر لے، جس کے خلاف سپاہ صحابہ نے جلوس نکالا، اسے گرفتار کرایا اور آج وہ جیل میں ہے. تو کیا ان تمام واقعات کے
مسلم فرقے اور سنی تقریب کار ہیں، ان تمام واقعات کے باوجود شریعت کچھ نہیں کر رہی اور ہم ہی تقریب کاری پھیلا رہے ہیں۔ ان واقعات کی موجودگی میں تم ہمیں شرارتی کہو تب بھی ہم یہ کام کریں گے، تم ہماری مدد کرو تب بھی ہم یہ کام کریں گے، لیکن یہ اپنی نوٹ بک میں لکھ دو کہ تمہاری قلم میں، تمہارے دفتر میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری زبان میں اب وہ سکت نہیں ہے کہ تم پاکستان کی زمین پر ہمارا راستہ روک سکو۔ ہر رکاوٹ توڑ دی جائے گی، ہر ضابطہ توڑ دیا جائے گا، ہر قانون توڑ دیا جائے گا، ہر وہ قلم جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ توڑ دیا جائے گا۔ کوئی طاقت، کوئی جرأت، کوئی حکومت، کوئی گورنمنٹ، کوئی ڈی سی اب اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے سے ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم جان دے دیں گے لیکن تمہاری غلط کاری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سامعین محترم، تو نہیں جی، زندگی کا علم نہیں کہ دوبارہ شاید ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں اتنا کچھ آج کہنا چاہتا ہوں جو مظفر گڑھ کی فضا میں تبدیلی لائے، اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ گرانے کا رسا نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سنی اکثریت کے حقوق پامال کیوں؟ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ مختلف اضلاع میں ہمیں روکا کیوں جاتا ہے؟ قدغنیں اور پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ پولیس کو سارا دن ہمارے راستے میں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر تم اتنے بڑے ملک کے خیر خواہ ہو، تم نے اب تک بموں کے دھماکے کرنے والے گرفتار کیوں نہیں کیے؟ تم نے اب تک اسلم قریشی کے قاتل کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تم نے اب تک احسان اللہ فاروقی کے قاتل کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہاں ڈاکے پڑتے ہیں، ہتھوڑا گروپ آتا ہے، ان تمام تر بدماشیوں کو تم کنٹرول نہیں کر سکے اور صرف اس لیے وقت رہ گئے ہو کہ تم دین کا راستہ روکو۔ خدا تمہاری یہ سوچ سے لعنت ہے، صرف اس لیے رہ گئے، صرف تمہارا یہی کام، یہی کرتوت ہے، صرف اسی کے لیے۔ اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے، میں تکبرن نہیں کہتا، تعدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اب میری گرفتاری پاکستان میں ایک انقلاب لائے گی۔ اگر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو شوق ہے کہ وہ یہ حرکت کرے تو وہ کر کے دیکھ لے اور اس کے بعد نتائج بھی دے۔ سامعین مکرم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنیت بیداری کے راستے پہ گامزن ہو چکی، ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے؟ کچھ آپ کو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں؟ آگے چلنے سے پہلے مختصر سے ایک دو واقعات عرض کرتے۔ بہاولپور کے ساتھ جہاں یقیناً موجود ہوں گے، خدا صحابہ کے جیالے بہاولپور کے یقیناً یہاں موجود ہوں گے۔ اسی عید کا واقعہ ہے یہ جو ابھی عید گزری، ایک طویل عرصہ سنی مولوی کے سر پر شیعہ دستار فضیلت بدھاتا چلا رہا۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اپنی مولوی برادری سے بھی معذرت کے ساتھ، کہ ہمیں تقریب کار کہنے کے بجائے اپنی اداؤں پہ غور فرماؤ۔ ہاتھ شیعہ کا سر تمہارا، اور وہ تمہیں پگڑی یوں بندھوا رہا ہے کہ جیسے حسین احمد مدنی دستار فضیلت تقسیم کر رہی ہوں۔ تم ایک صدیق کے دشمن کے ہاتھ سے پگڑی بندھواتے رہے اور کوئی انقلاب نہ آیا،
انجمن سپاہی صحابہ کو بہاولپور میں قائم ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا کہ اس نے پہلا اقدام یہ کیا کہ آئندہ کوئی شیعہ کسی سنی عالم کے سر پہ پگڑی بندھوا کے اعزاز حاصل نہیں کرے گا. کیا یہ تبدیلی نہیں آئی؟ جی کیا یہ ذہنی انقلاب نہیں آیا؟ آپ کا یہی ضلع اور اسی ضلع کا قصبہ شہر سلطان ہے جس میں سپاہی صحابہ کو بنے 1 سال کچھ ماہ ہوئے ہوں گے. کیا وہاں کے سیاہ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کے لیے فضا سپاہی صحابہ نے ہموار نہیں کی ہے؟ کیا اس کا سیاہ چیئرمین کا تختہ الٹ کر اس کی چیئرمینی ختم کر کے اس کی جگہ ایک سنی کو اقتدار نہیں سونپا؟ کیا آپ اس حقیقت کا انکار کر دیں گے؟ 1 سال کے اندر آپ کے ضلع کے ایک قصبے میں بھی سپاہی صحابہ یہ انقلاب لائی ہے. یہ ذہنی انقلاب ہے. آپ مجھے تقریب کار کہیں آپ کی مرضی ہے، آپ شرارتی کہیں آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی اور الزام لگائیں آپ کی مرضی ہے، لیکن قوم اندھی نہیں ہے. وہ حقائق اور واقعات کا کبھی انکار نہیں کرے گی. سنیت میں ایک انقلاب آیا ہے، سنیت میں ایک لہر دوڑی ہے، اور اس لہر اور اس انقلاب کے سامنے اب کوئی طاقت مند نہیں باندھ سکتی. انسان کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ضلع جنگ 100 سال سے پوری 1 صدی شیعہ تقریب داری کی آماد کا ہے، تبرہ بازی کی آماد کا ہے، اور جنگ کا شیعہ اتنا کمینہ شیعہ ہے کہ وہ چٹیں لکھ کر کتیا کے گلے میں ڈال دیا کرتا تھا، اور ان چیٹوں پہ ایسا لکھا ہوا ہوتا تھا. اس حد تک ظلم، اس حد تک صبر، اس حد تک بے حیائی تھی. 1 صدی سے جنگ شیعت کی تقریب کاری کا امادہ بن چکا تھا، اور تقریباً بہت کم عرصے میں 12 آدمی سنیوں کے جو اپنا ایک مقام رکھتے تھے، ایک حیثیت رکھتے تھے، وہ شہید کر دیے گئے تھے. اور سنیت آنسو بہانے کے بعد، اشک بہانے کے بعد پھر نیند سو گئی تھی. 1 صدی بعد جنگ میں انقلاب آیا، سپاہی صحابہ انقلاب لائی، اور شیعت کو ان قتلوں کا اجازہ دینا پڑا. انہیں آئندہ تبرے کی زبان بند کرنا پڑی. کیا آپ اس حقیقت کا انکار کر دیں گے؟ کیا آپ اس ذہنی انقلاب کو نظر انداز کر دیں گے؟ کوئی بھی سی ہوش سی عقل انسان اس ذہنی انقلاب کا اب انکار نہیں کر سکے گا. میں اگر انہی واقعات کو بیان کرتا چلا جاؤں تو شاید ساری رات بھیگ جائے، اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات جن کو میں ابھی ایک ذہنی تیاری سمجھ رہا ہوں وہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے، جو بہت کم عرصے میں انجمن سپاہی صحابہ نے سنی قوم کے سامنے رکھ دیے. ایک سوچ رکھتی ہے، ایک پروگرام رکھتی ہے، ایک ذہنوں میں انقلاب لائے. 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے گلی اور کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں، گلی گلی، نگر نگر، عمر 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 عمر. وہ ذہنی انقلاب کیا نہیں آیا؟ آپ کے کان کے نعرے نہیں سنتے؟ کیا آپ نہیں سن رہے کہ دیواروں پہ عمر کا نام جگہ جگہ لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے آپ کے ملک میں جگہ جگہ چوراہوں پر، روڈوں پر صحابہ کرام کے نام تحریر کر دیے گئے، اور نوجوان ان ناموں کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے؟ کیا یہ انقلاب نہیں آیا اور مزید آئے گا؟ اگر پاکستان کی سڑکیں جناب کے نام سے روڈ مقرر ہو سکتی ہے، پاکستان کے روڈوں کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے شہروں کے نام کسی ایک فرد کے نام پہ رکھے جا سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان کے اہم روڈوں کا نام ابو بکر کے نام سے منسوب نہ کروائیں، عمر کے نام سے منسوب نہ کروائیں. ہماری اکثریت ہے، سنی واضح اکثریت ہے، اور ہم یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں، ان پاکستان کے اہم روڈوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ان ناموں سے متعارف رہیں، اور ان مقدس شخصیات کی تاریخ ایک نوجوان نسل کے ذہن میں بیٹھتی جائے. ہمارا ایک موقف ہے، ایک پروگرام ہے. ہم خلفائے راشدین کے ایام
سرکاری سطح پر منوانا چاہتے ہیں. مطالبہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, مطالبہ ہم بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نے ساتھ دیا اور خلاف دلانا چاہتے ہیں تاکہ اس قسم کا گویا آئندہ کوئی خلیج پروگرام پاکستان میں صحابہ کے خلاف پیش نہ کیا جا سکے. محترم سامعین, خنجر بردار جلوس, متنی جلوس تبرائیوں کے جو ہر سال سنی نوجوان کا لوگ پانی سے سستا سمجھ کر بہا دیتے ہیں, ہم ان کو آئندہ کسی قیمت میں برداشت نہیں کرنا چاہتے اور ان پر ہر قیمت میں پابندی لگوائی جائے گی. جب تک ان پہ پابندی اور قدغن نہیں لگتی اس وقت تک ہماری تاریخ جاری رہے گی. آج یہ تاریخ جلسوں کی صورت میں ہے, کل یہ تاریخ جلوس کی صورت میں آئے گی, پرسوں یہ تاریخ عسکری پہننے کی صورت میں آئے گی, ذہنی احتجاجن کرنے کی صورت میں آئے گی. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس تاریخ کا یہ موڑ بھی آ سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد پہنچ کر 68 سے بریک کرے, دھرنا ڈالے اور اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہ آئے. یہ نمبر وار ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لہذا میں دشمنان صحابہ رسول سے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. یہ تاریخ ایک طوفان ہے, یہ تاریخ ایک بہت بڑی آندھی ہے جس کے راستے میں کوئی شاید نہیں ٹھہر سکے گی. ہم اصحاب پیغمبر کی آبرو کے لیے, عزت کے لیے, تقدس کے لیے اپنی جان تک کو بھی پیش کرنے اپنے لیے ماں کی فیس لینے کی اجازت دیتی. میرے محترم, حالات نے کبھی اجازت نہیں دی, حالات کا رخ موڑا گیا ہے. حالات اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب ابوالکلام عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایک غیر مسلم جج سے کہہ رہا تھا, جب اس نے کہا ابوالکلام لہجہ سخت ہے توہین عدالت ہے, تو ابوالکلام بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرج کے کہتا ہے یہ عدالت نہیں کلیم گاہ ہے. حالات تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے, حالات اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب میرے اور آپ کے شیخ مالٹا کی قید کاٹ رہے تھے. حالات تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب عطا اللہ صاحب بخاری برف کے بلاکوں پہ لیٹا ہوا تھا. آج حالات کی بات اکابرین کی مقدس مدار پیشانی پہ بلند کا ٹیکا بننے والے غدار ملا, آج حالات اجازت نہیں دیتے. حالات کا رخ موڑا جاتا ہے, حالات بدلے جاتے ہیں. لیڈرشپ حالات کا انتظار نہیں کرتی, حالات کو اپنے پیچھے لگاتی ہے. کس پاگل نے کہا ہے کہ جب حالات ابو بکر کے دور جیسے ہوں گے ہم خطابت کا رنگ دکھائیں؟ خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات ہٹلر جیسے. جوش خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات ہلاکو جیسے ہوں. جوش خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب کفر پھیل رہا ہو, اور جب دور ابو بکر ہو اس وقت تسبیح پڑھنے کا وقت ہے. پھر جناب کی کوئی ضرورت نہیں, حالات تو ویسے ہی ٹھیک ہے. حالات اجازت نہیں دیتے. کیا سبق یاد کیا اور کبھی یہ کہہ دیا کہ جی اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں گے پھر وہ صحابہ پہ تبرہ کریں گے. میرے کان بھی سنتے ہیں, یہ مولوی کی تعلیم ہے, پھر وہ صحابہ پہ تبرہ کریں گے. نہ وہ اگر اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ سے اور شیعہ کفریات کو جو صدیوں پہلے سے ان کی کتب میں موجود ہیں ان کو تشدد بام کرنے کی وجہ سے اگر شیعت اصحاب رسول پہ تبرہ کرتی ہے تو جناب کا پیٹ پھر کلوز ہونا چاہیے. توجہ ہے میری طرف, کوئی بات نہیں بجری کی. ایک مثال قائم کر دیجیے. ڈسپلن جس قوم میں ہے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کہیں گے تو پھر وہ تبرہ کریں گے. وہ تبرہ کیوں کرے گا؟ اس کا پانی میں گھر ہے. پھر جناب کا پیٹ کلوز ہو جانا چاہیے اور وہ سوال بدھی سے کھچ جانا چاہیے جو صحابہ پہ تبرہ کرے اور تیرے شہر میں کرے. کیا حق پہ اس لیے پردہ ڈال دیا جائے کہ پھر فلاں یہ کہے گا, وہ کہے گا ہی کیوں؟ نہیں سمجھ آئی جی, وہ کہے گا ہی کیوں؟ گرامی قدر شامل ان گزارشات کے بعد کہ انجمن سپاہی صحابہ ایک منشور اور پروگرام لے کے نکلی. اس کا باقاعدہ ایک پروگرام ہے اور واضح پروگرام. صحابہ کے یوم سرکاری سطح پہ منائے جائیں گے, ماتمی جلوس بند کرائے جائیں گے, سکول کے نصاب تعلیم کو جس میں صحابہ کے خلاف غیر اگلا گئے یکسر بدلایا جائے گا. صحابہ کرام کے متعلقہ آئندہ ایسا قانون بنوایا جائے گا کہ کوئی بدبخت ان پہ تبرہ کرنے کی جرت نہ کر سکے. سپاہ صحابہ باقاعدہ ایک پروگرام رکھتی ہے,
باقاعدہ ایک دستور رکھتی ہے اور انجمن سپاہی صحابہ اس ملک میں سنی انقلاب چاہتی ہے. پاکستان واضح اکثریت اہل سنت کی، لہٰذا اس کو سنی اسٹیٹ قرار دلوایا جائے گا. ان گزارشات کے بعد اب میں تقریر کا آغاز کرنے لگا. یہ میں نے آپ کے سامنے انجمن سپاہی صحابہ کا موقف رکھا، پروگرام رکھا، اور وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پروگرام نہ دے. ٹھیک کہتا ہوں یا غلط؟ وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پروگرام نہ دے، اور وہ جماعت بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتی کہ جس جماعت کو چلانے والے پہلے اپنے آپ کو پیش نہ کرے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. انجمن سپاہی صحابہ باقاعدہ ایک پروگرام رکھتی اور اس پروگرام کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ. آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی، جو کہتے ہیں کہ ہم سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. سامعین محترم، میں نے عرض یہ کرنا ہے، آپ کے ملک میں آج اصحاب پیغمبر ہر انسان سے زیادہ مظلوم ہیں، ہر انسان سے زیادہ مظلوم. انہیں ماں کی گالی دی جا رہی ہے، بہن کی گالی دی جا رہی ہے، نانی اور دادی کی گالی دی جا رہی ہے، انہیں جہنمی کتا تحریر کیا جا رہا ہے، انہیں شیطان سے بڑا لعین اور کمینہ لکھا جا رہا ہے، انہیں بیٹیوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، انہیں فرعون، نمرود اور حامان تحریر کیا جا رہا ہے. اور یہ الفاظ میرے اپنے نہیں شیعہ کتب میں موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب عقل کے کوڑے خرد سے تہی دست و تہی دامن، یہ میں نے کہا ہے کہ شیعہ یہ کفر اپنی کتابوں میں رکھے. جن کو تم شرفاء سمجھ رہے ہو وہ کائنات کے بدترین کمینے ہیں. ان کو تم سمجھتے ہو کچھ نہیں کہتے. کون کہتا ہے کچھ نہیں کہتے؟ انہوں نے یہ لٹریچر ملک میں دیا ہے اور حکومت نے کوئی کٹگن اور پابندی نہیں لگائی ہے قطعی طور پہ. توجہ فرمائیے، لاہور سے ایک خلیج کتاب کلید مناظرہ کے نام سے چھپی، اردو زبان میں چھپی ہے. صوبائی دارالحکومت سے چھپے، گورنر اندھا، وزیر اعلیٰ اندھا اور پوری صوبائی گورنمنٹ اس سے کیا اندھی ہے. اس میں واضح لفظوں میں شیعہ کائنات کا بدترین کافر لعین تحریر کرتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان ان کی نانی اور دادی اور والدہ تینوں زناکار اور فاحشہ عورتیں تھیں. سن لو، یہ لفظ سوجر ہے، یہ لفظ کے معاویہ کی نانی، دادی اور والدہ الیاذ باللہ تینوں زناکار اور فاحشہ عورتیں تھیں. اس لیے جہاں حضرت معاویہ کی والدہ اور دادی کو گالی دی گئی ہے وہاں یہ بھی غور کیجیے، اسی معاویہ کی بہن خاتم الانبیاء کی عزت ہے، اسی معاویہ کی بہن خاتم الانبیاء کی آبرو ہے، اسی معاویہ کی بہن خاتم الانبیاء کا حرم ہے، اسی معاویہ کی بہن امام الکونین کی زوجہ طیبہ ہے، اسی معاویہ کی بہن ام المومنین ہے. جب معاویہ کی والدہ الیاذ باللہ ثانیہ عورت ہے تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ حرام زادہ ہوگا. اس شیعہ بے ایمان نے پیغمبر کی بیوی کو، حضرت معاویہ کی بہن کو حرام زادی لکھا ہے. اور تیری بیٹی حلال زادی ہے، تیری بیوی حلال زادی ہے، تیری ماں حلال زادی ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی کو تیمل کا شیعہ حرام زادی تحریر کرے اور تم میرا راستہ روکتے. میں اب شیعت کو لوہے کے تنے چپاؤں گا، ان کو لوہے کی لگام ڈالی جائے گی. انہوں نے پیغمبر کی آبرو پہ، عزت پہ حملہ کیے. سنی نوجوان اٹھ، سب پہ کفن باندھ اور اپنی امی کے لیے کون امی جو پیغمبر کی عزت ہے، کون امی جو پیغمبر کی آبرو ہے، کون امی جو پیغمبر کا وقار ہے، کون امی جو پیغمبر کی پگڑی ہے، اس کے لیے
جو زبان خیر جو زبان شیعہ کو کافر نہیں کہتی، سڑے 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 جب تک یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے، مجھے چپ ہو جانا چاہیے یا کام کرنا چاہیے؟ جی مجھے واسے پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سختی نہیں چاہیے، نہیں جی شدت نہیں چاہیے، نہ اور کیا چاہیے جناب کے لیے سیمیوں کی پلیٹ چاہیے؟ بے شریر بے غیرت قومی دشمن اور قومی غدار شیعہ پیغمبر کی بیوی کو حرام دادی تعبیر کرے اور تم کو شدت نہیں چاہیے، میں ایسی صورت میں تقریر نہیں شعرے برساؤں گا۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آج اتنے بڑے اجتماع کو کہا کر کے اللہ میرے الفاظ معاویہ کی بہن تک پہنچا دے، جب معاویہ پیغمبر کے نکاح میں آئی امی اکلیوات مٹ جائے گا پر تیری ابرو کا فیرا لہرا کے چھوڑے گا، امی سپاہی صحابہ کے نوجوان جان دے دیں گے پر تیرے دشمنوں کے راستے میں سب سکندری بن جائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو زانی لکھنے والے تیری ہر رات 10 کے پہلو میں سو کے آئے تب بھی مومنہ ہے، تیری ہر رات نیا مدعا کرے تب بھی مومنات میں داخل ہے، اور جس کی بیٹی پیغمبر کے بستر پہ آئے وہ ثانیہ ہے، اب بھی تجھے مجھ سے لینے کی طاقت ہے، بھول جا تیرا کفر عدالت سے منوایا جائے گا، تیرا اعتراض اسمبلی سے منوایا جائے گا۔ سمجھ بھی آدھی نہیں کہ کوئی نہ سمجھ آدھی تو پہلے کری کوئی گل جی جن کو میری بات سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے کسی نے گل سنو گل سنو گل سنو کلمہ پڑھ کے وعدہ بھی کرو کہ بجلی آوے نہ آوے تقریر ختم ہونے تو پہلے اٹھنا نہیں، کلمہ پڑھ کے وعدہ، کلمہ پڑھ کے وعدہ۔ کتا کہنا کتا کی توہین ہے، کا کتا کہنا توجہ جو تو ہو اونچے آواز سے جو تو ہو گیس ٹھہریے، 16 نوائی نہیں نص قرآنی ہے، خالق خود کافروں کو کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، انعام میں کتا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، گدھا بھی ہے۔ جو کہو جائے شیعت کی نفرت میں سنی نوجوان کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا، اور بیٹی کا روپ، ہتھکڑی کا روپ، جیل اور تھانے کا روپ، قانون کا روپ میں سنی نوجوان کے ذہن سے کھینچ لوں۔ صحابہ کے جیالے عزیزوں، یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہارے ایک ساتھی کے ساتھ اگر مظفر گڑھ میں کوئی زیادتی ہو
تم کراچی سے پشاور تک تڑپ جاؤ، جماعت کسی کو کہا جاتا ہے؟ تمہارا کوئی کارکن، تمہاری جماعت کا کوئی رضاکار، کوئی کارکن اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھے، تم اسے بتلاؤ کہ تو اکیلا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ جماعت ہے، وہ کوئی جماعت نہیں جو کارکن کو پوچھتی نہ ہو۔ آپ کو یہ چیز نوٹس میں رکھنا ہوگی، تب جا کر آپ اپنے پروگرام میں کامیاب ہوئے۔ امین محترم، آج ہمارا راستہ روکا جاتا ہے کہ شدت کرتی کیا؟ سرگودا سے چھپنے والی کتاب مناظرہ حسنیہ نامی حکومت کے نوٹس میں نہیں ہے، جس کا غلیظ اور بدترین مصنف یہ تحریر کر رہا ہے اردو عبارت میں، اردو سوال میں، کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جانوی کتوں میں سے کتے ہیں۔ آج تمہاری زندگی میں اس عمر کو کافر جہنمی کتا تعریف کرے جس عمر کو پیغمبر رات کی تنہائیوں میں تڑپ تڑپ کے مانگے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے، اس عمر کو آج پاکستان کا کافر خمینی کا گٹھا ابلیس کی نسل جہنمی کتا لکھے، اور جس عمر نے کیسر لیا، کسرا لیا، بیت المقدس لیا، اس عمر کو جہنمی کتا تعریف کیا جا رہا ہے، جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں سویا ہوا ہے۔ نوجوان سنی تو بتلا، تیری جوانی کس لیے ہے، تیری طاقت کس لیے ہے، تیرا شباب کس لیے ہے؟ سنی مولویوں، تم بتلاؤ کہ جن نے عمر بن خطاب کو جہنمی کتا لکھے تمہاری زبانیں گم کیوں ہیں؟ تم انہیں کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور یہ کتاب سب سنو۔ اب ایک کام کیجئے، تھوڑا ذرا نعرے تھوڑے سے کم کیجئے، ایک منٹ ذرا نعرے تھوڑے سے کم کیجئے تاکہ میں سفر کر سکوں۔ توجہ کیجئے، آج پاکستان میں عمر بن خطاب کو جہنمی کتا، راشد ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عقل کے ناخن لے کے وہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ تیرے ابو نے کتاب میں جو عمر بن خطاب کو جہنمی کتا لکھا ہے کچھ نہیں کہا۔ اس کا نوٹس میں نہ لوں کون لے؟ اس کا نوٹس ایک سنی خطیب نہ لے کون لے؟ اس کا نوٹس سوا صحابہ نہ لے کون لے؟ کیا میں یہ تاثر دوں کہ پاکستان میں عمر کا نام لینے والا کوئی نہیں؟ کیا میں یہ تاثر دوں کہ پیغمبر کا یہ صحابی، پیغمبر کی مانگی ہوئی شخصیت یہ لاوارث ہے، اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے؟ پاکستان کی نبی، داماد نبی مراد نبی، داماد علی مراد نبی، داماد علی مراد نبی۔ اور اگر مظفر گڑھ کے شیعوں کو انٹریوں میں درد اٹھتا ہے، پیٹ میں مروڑ آتی ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا، تو انہیں کہنا چاہتا ہوں تمہارا گرو، تمہارا قبلہ، تمہارا کعبہ، تمہارا وڈیرا باقر مجلسی ملعون حق الیقین میں واضح لفظوں کے اندر تحریر کرتا ہے ابو بکر و عمر ہر دو کافر بودن باہر کے اشارہ دوست عرب کافرات، کہتا ابو بکر و عمر دونوں کافر ہیں، اور جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اگر تمہیں میرا کفر کا فتویٰ یا میرا تمہیں کافر کہنا تکلیف سے ہے تو تم کل اپنے امام بارے میں حق الیقین کے مصنف باقر مجلسی کو کافر کہو اور اس پہ لعنت بھیجو، تو میں سمجھوں گا کہ مظفر گڑھ میں وہ شیعہ نہیں ہے جو شیعہ میں سمجھا ہوں۔ اور اگر تم باقر مجلسی پر اس کے فتوے کے بعد کہ وہ ابو بکر عمر اور ان کے ماننے والوں کو کافر تحریر کر رہا ہے لعنت نہیں بھیجتے ہو، اسے کافر نہیں کہتے ہو، تو جیسے باقر مجلسی کافر ہے ویسے مظفر گڑھ کا شیعہ کافر ہے۔
بیان ہونے دے زیادہ پاکستان کی سنی اور شیعہ کون اس سے واقف نہیں ہے کہ شیعہ کے قبلہ تارا اور ان کے مجتہد مقبول حسین دہلوی نے اردو زبان میں تحریر کیا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں، شرابیوں کی خاطر لکھی ہوئی کتاب ہے. جو قرآن کو صحیح نہیں مان رہا اور اسے شرابیوں کی کتاب کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو اور کافر کون ہوگا؟ مسلم سوچو میری تو سوچو، نعرے کم کیجیے. دو منٹ اس بات پہ کنٹرول کیجیے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کنارے بہت لگ گئے، مجھے سفر کرنے دیجیے، یہ بات کو تکمیل تک پہنچا سکوں. یہ کتاب اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی آپ کے ملک میں کراچی سے چھپی ہے اور اس میں تحریر یہ کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کا باپ دونوں حرام زادے ہیں. عمر بن خطاب الیاذ باللہ اور ان کا باپ دونوں حرام زادے ہیں. اور مزید اس کتے نے، اس بدترین کافر نے بکواس یہ بھی کی ہے کہ عمر بن خطاب کی ایک بہن تھی، اس کی بہن کے ساتھ عمر کے باپ نے زنا کیا اور عمر اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ کتاب نہیں دوسری انتظامیہ کی نگاہ ہے. اور سنی سپاہیوں، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، تمہاری نسل میں کئی شیعہ کے خون کی ملاوٹ نہیں ہے، تم بھی عمر کو مانتے ہو. بتلاؤ کہ یہ کتابیں لکھنے والے کہ مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو تم ہمارا راستہ نہ روکو، تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. ہمیں کفر کے خلاف جلغار کرنے دو، اس کفر کے خلاف ہمیں سنی قوم کو منظم کرنے دو. قانون محترم، سنی خیرت، سنی حمیت کو للکارتے ہوئے تقریر کے الفاظ کو شولوں اور انگاروں کا الفاظ پہناتے ہوئے تمہاری سوئی ہوئی خیرت کو جوڑتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب چراغ مصطفی اور شرار بولا بھی لاہور سے چھپی ملک میں آج تک تقسیم ہو رہی ہے. سپاہ صحابہ کے جگالو اور بیدار ہو جاؤ اور منظم ہو جاؤ کہ اس کفر کو ہم فوری بند کروا سکیں. اس طرح کے مستقبل کے سطح پر کائنات کا بدترین کافر سچاؤ وراثت کا پتلا ابلتے ہوئے شطر کا غلیظ کیڑا بدترین اور تالا کافر اشتیاق کافی تحریر کرتا ہے. امی امی اللہ میری آواز میری امی ایسا تک پہنچا کہ میں مجبور ہوں کہ تیرے دشمن کا مذہبی تشخص میں عدالتی طور پہ قبول کروانا چاہتا ہوں، ورنہ میں یہ کفر کبھی نہ کرنا چاہتا. اللہ میری معافی کے الفاظ میری امی تک اپنی قدرت کاملہ سے پہنچا. تجھے ساری قدرتی ہی تو آواز سے دور پہنچا سکتا ہے. امی 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 ایسا اگر مجھے تیرا دشمن کو وعدہ کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ لفظ کبھی نقل نہ کرتا. لیکن نباست کہہ کے اللہ باللہ کہہ کے معاذ اللہ کہہ کے
پہاڑ کے گم ہونے کی وجہ سے اللہ تیمم کے آرڈر لائے، اور کون ایسا جس کا حجرہ جنت بنی، اور کون ایسا تجربہ ایسا، کون ایسا طاہرہ ایسا، کون ایسا مقدسہ ایسا، اور کون ایسا پاکیزہ ایسا، اور کون ایسا صدیقہ، اور کون ایسا صدیقہ، اور کون ایسا صدیق کی بیٹی ایسا، اور کون ایسا پیغمبر کی آبرو، پیغمبر کی پگڑی، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کی عزت ایسا، اور کون ایسا امی ایسا، کون ایسا امی ایسا، امی امی امی، اور کون ایسا امی ایسا تیرے ملک کرتے پھر اس سے باندھی رکھے، اور میں تیرے ڈپٹی کمشنر کے آرڈر مان کے اس آواز کو بلند نہ کروں، میری زندگی پہ لعنت ہے۔ تم ساتھ سو گئے، کلمہ پڑھ کے توجہ رہے، جب تک میں نہ کہوں توجہ رہے، جب تک میں نہ کہوں آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ابھی نیچے رہے، ابھی نیچے رہے، جب تک میں نہ کہوں آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے، کلمہ پڑھ کے عہد کرنا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مظفر گڑھ کی زمین پہ بھی، اس قلعے کے علاوہ بھی، ملکی لیول پہ بھی ساتھ دیں گے، اونچی آواز سے سارے دیں گے۔ جو کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے کھڑے ہو جائیں، جو کہتے ہیں ساتھ دیں گے کھڑے ہو جائیں، اونچی آواز سے ساتھ دیں گے، آپ کھڑے رہنا ہے، ساتھ دیں گے، بلند آواز سے ساتھ دیں گے، امی ایسا کی آبرو کے لیے، امی ایسا کی عزت کے لیے، صحابہ کی آبرو کے لیے، صحابہ کے تقدس کے لیے آپ ساتھ دیں گے۔ پھر آئیے سپاہ صحابہ کا علم اٹھائیے، سپاہ صحابہ جرأت کا نام ہے، سپاہ صحابہ للکار کا نام ہے، سپاہ صحابہ غیرت کا نام ہے، سپاہ صحابہ عزت کا نام ہے، سپاہ صحابہ حب اصحاب رسول کا نام ہے، سپاہ صحابہ یہ طے کر چکی ہے ثنا باللہ کی تحمید بقا کا راس مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔